اپنی کہانیوں میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں حقیقی واقعات کا سہارا لیتا تھا، اس لیے اپنے ارد گرد گہری نظر رکھتا کہ کہیں کوئی انہونی ہو تو اسے اپنے الفاظ میں ڈھال سکوں۔ آج اسی سلسلے میں تھانے آیا ہوا تھا۔ جب یہ واقعہ مجھ تک پہنچا تو شروع میں بھی دہل گیا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تاہم پولیس اور مقامی لوگوں کے مطابق ایسا ہی ہوا تھا۔ سو اپنے ایک عزیز کی سفارش کروا کر میں جیل میں مقید اس شخص سے ملنے پہنچ گیا۔ سفارش چونکہ تگڑی تھی، اس لیے مجھے ملاقات اور انٹرویو کے لیے کافی وقت مل گیا۔ جب اس شخص کو میرے سامنے لایا گیا تو اس کو دیکھ کر ایک بار پھر مجھے اس واقعہ پر شک گزرا۔ وہ شخص بظاہر کافی معقول اور شریف شکل و صورت کا تھا۔ اس کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، تاہم دنیا ایسی ہی انہونیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ میرے سامنے میز کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے موبائل کا ریکارڈنگ سسٹم آن کر کے اس کے سامنے رکھ دیا تھا۔ میں عالیان کیانی ہوں، چھوٹی موٹی کہانیاں لکھتا رہتا ہوں، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں۔ میں نے اپنا تعارف کروایا۔ جی میں جانتا ہوں آپ کو، چند ایک کہانیاں بھی پڑھی ہیں آپ کی، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ شکریہ جناب، کیا آپ مجھے اپنا نام بتانا پسند کریں گے؟ میں سیدھا اصل مدعے پر آنا چاہتا تھا۔ بہروز خالد نام ہے میرا، اس نے جواب دیا۔ کیا جو کچھ آپ کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ سچ ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے ایک شدید جھٹکا لگا۔ ایک انسان اس قدر ظالمانہ کام کرنے کے بعد بھی کس قدر اتنا مطمئن رہ سکتا ہے؟ آپ کو اور آپ کے اطمینان کو دیکھ کر لگتا تو نہیں ہے کہ آپ نے ایسا کچھ کیا ہو؟ کہیں کسی دباؤ کی وجہ سے تو اپنے سر نہیں لے رہے یہ الزام آپ؟ میں مزید تصدیق کرنا چاہ رہا تھا۔ کیسا دباؤ؟ کوئی دباؤ نہیں ہے، میں نے جو کچھ کیا میں اسی کا اعتراف کر رہا ہوں۔ عجیب انسان تھا، کس قدر سکون میں تھا۔ میں تھوڑی دیر تذبذب کا شکار ہوا۔ وجہ بتا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ جانے دیں، اس نے کہا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ میری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ میری وجہ کو محض ایک بہتان تصور کریں گے، باقی لوگوں کی طرح۔ اس کے لہجے میں یقین تھا۔ میں باقی لوگوں میں سے ہوتا تو یہاں تک نہ آتا۔ وجہ جاننے ہی آیا ہوں تاکہ کسی نتیجے پر پہنچ سکوں۔ جب میں نے کہا تو آگے سے اس نے مجھے جواب دیا کہ نہیں، آپ کہانی کی تلاش میں آئے ہیں، تاہم میں ایک شرط پر ہی آپ کو وجہ بتاؤں گا۔ کیسی شرط؟ آپ کی تحریر میں نے پڑھ رکھی ہیں، اس لیے ایک موہوم سی امید ہے کہ آپ میری بات پر یقین کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ وجہ بیان کرتے وقت آپ درمیان میں بولیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اس سے پہلے ایک بار دہرا دیں کہ آپ پر الزام کیا ہے۔ الزام نہیں، سچ ہے۔ میں نے واقعی اپنے 8 سالہ بیٹے کو قتل کیا ہے، اس کی لاش کے ٹکڑے کر کے انہیں آگ لگائی ہے۔ ایک بار پھر اطمینان، یعنی اس شخص نے اپنے سگے بیٹے کا نہ صرف قتل کیا بلکہ لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلایا بھی۔ اس کے باوجود وہ مطمئن تھا۔ ایک رائٹر کی نگاہ سے میرے لیے یہ ایک بہترین کہانی ثابت ہو سکتی تھی۔ کیوں کیا ایسا؟ اب میں وجہ کی جانب آیا۔ وہ شخص تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر ایک لمبی آہ بھر کر شروع ہوا۔ آج سے لگ بھگ 8 سال پہلے میرا گھرانہ خوشیوں میں نہا گیا تھا جب میرا بیٹا مہروز پیدا ہوا تھا۔ وہ ہماری شادی کے 5 سال بعد پیدا ہوا تھا، اس لیے پورا خاندان خوشی سے سرشار تھا۔ ہم میاں بیوی، میرے والدین، بہن بھائی، سبھی اس پر اپنی جانیں نچھاور کرتے تھے۔ بہت خوبصورت تھا وہ، بالکل اپنی ماں پہ گیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح تھا۔ شرارتیں کرتا، کھیلنا کودنا، لاڈلا ہونے کی وجہ سے ضد کرنا وغیرہ سب باتیں عام سی تھیں۔ اسکول جانے لگا تھا، پھر اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ خاموش رہنے لگا، تنہائی پسند بننے لگا۔ آدھی رات تک اس کے کمرے سے سرگوشیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ ضد خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ شروع میں ہم نے سمجھا کہ بچہ ہے، کسی وجہ سے دباؤ کا شکار ہوگا، لیکن پھر ایک رات عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ اس کی ماں نے کھانے پر بلانے کے لیے اس کا کمرہ کھولا۔ تھوڑی دیر بعد کمرے سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں دوڑ کر اندر گیا تو بیوی کو سر پکڑے فرش پر بیٹھا پایا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔
فرش پر گلاس کے ٹکڑے پڑے تھے۔ بیوی کی مرہم پٹی کروانے کے بعد معلوم ہوا کہ مہروز نے اس کے سر پر گلاس مارا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ جب ماں نے اصرار کیا تو اس نے اس پر حملہ کر دیا۔ میں غصے میں تل ملاتا اس کے کمرے میں پہنچا تو وہ بستر پہ اوندا پڑا سو رہا تھا۔ فرش پر خون سے لکھا تھا گو اوے۔ میں ایک لمحے کو ڈر گیا۔ صبح ہوتے ہی مہروز کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا، تاہم وہاں پہنچتے ہی وہ بالکل نارمل بچوں کی طرح بیہیو کرنے لگا۔ سائیکیٹرسٹ نے محض ذہنی دباؤ کہہ کر اور چند ادویات دے کر ہمیں رخصت کر دیا۔ جیسے ہی ہسپتال سے باہر نکلے وہ میری جانب دیکھ کر عجیب طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ میں اس لمحے اپنا غصہ پی کر رہ گیا۔ وہ پانی پینے کو تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر گویا ہوا۔ اگلے چند دن کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ ہم سمجھے کہ وہ ادویات کے زیر اثر اب معمول پر آنے لگا ہے۔ ایک رات تھوڑا چینج لانے کے لیے میں نے اسے اس کے دادا دادی کے یہاں بھیج دیا۔ رات کے کسی پہر مجھے ماں کا فون آیا۔ وہ خاصی گھبرائی اور سہمی ہوئی تھی۔ مجھے فوراً اپنے گھر پہنچنے کا کہا۔ دل ہی دل میں آیات کا ورد کرتے دوڑتے بھاگتے میں وہاں پہنچا۔ جیسے ہی گھر کے اندر قدم رکھا میرے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ برآمدے میں فرش خون آلود تھا۔ ماں کو آوازیں دیتا میں ادھر ادھر بھاگنے لگا، تبھی کچن سے اس کی نحیف سی آواز آئی۔ میں اس طرف کو بھاگا۔ جیسے ہی ماں نے دروازہ کھولا وہ مجھ سے لپٹ کر رو دی۔ انہیں سنبھالتے میری نظر سامنے فرش پر پڑے ابا جان پر گئی تو میری روح کانپ اٹھی۔ ان کا بازو کندھے سے کٹا ہوا تھا۔ خون بے تحاشا بہہ جانے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر ایمبولینس کے لیے کال کی اور ماں کو پانی پلا کر مہروز کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بیٹھک کی طرف اشارہ کیا جسے باہر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ ایمبولینس پہنچنے تک ماں نے روتے روتے سارا ماجرا سنایا۔ ان کے مطابق مہروز اور ابا جان باہر باغیچے میں گھوم رہے تھے جب ان کے چیخنے کی آواز آئی۔ ماں دوڑ کر وہاں پہنچی تو دیکھا کہ ابا خون آلود زمین پر گرے پڑے تھے۔ ان کا بازو کٹ کر ایک طرف ہو چکا تھا۔ مہروز ہاتھ میں کلہاڑا اٹھائے ایک طرف کھڑا تھا، چپ چاپ انہیں گھورے جا رہا تھا۔ ماں نے کسی طرح مہروز کو بیٹھک میں بند کیا، پھر ابا جان کو سہارا دے کر کچن میں لے گئی۔ اپنی بات روک کر اس نے ایک نظر مجھے دیکھا، جیسے اطمینان کر رہا تھا کہ میں انہیں ماغ سے سن رہا ہوں۔ ماں رو رو کر کہتی رہی کہ مہروز پر کسی آسیب کا سایہ تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے ایسا کچھ نہیں لگتا تھا۔ آسیب کے سائے ایسے نہیں ہوتے، یہ کچھ اور ہی تھا۔ خیر، خون زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے ابا جان کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ مہروز کا پہلا قتل تھا۔ مہروز کا پہلا قتل؟ میں اب مزید چپ نہیں رہ سکا تھا۔ جی، پہلا قتل۔ اس نے میری طرف غور سے دیکھا۔ ہم نے اصل بات چھپا لی۔ ابا جی کی ڈیتھ کو ایکسیڈنٹ ظاہر کیا۔ اندر ہی اندر ہم سب شدید دباؤ کا شکار تھے کہ یہ ہو کیا رہا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جو بھی تھا وہ اکلوتا بیٹا تھا۔ بہت سوچ وچار کے بعد ایک بار پھر اسے مختلف سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا، مگر کہیں بھی کوئی واضح بات سامنے نہ آ سکی۔ کوئی ذہنی دباؤ کہتا، کوئی بائیپولر کہتا تو کوئی سپلٹ کہتا۔ تاہم محتاط رہتے ہوئے ہم نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا۔ مہروز کی حالت ویسی ہی رہی۔ ہم کوشش کرنے لگے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہو، مگر ہر جگہ ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ ایک دن میں آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے اسکول سے کال آئی۔ مجھے ایمرجنسی میں بلایا گیا تھا۔ میں دوڑتا بھاگتا اسکول پہنچا تو معلوم ہوا اس نے سینئر کلاس کے ایک بچے پر حملہ کیا تھا۔ وہ بچہ اسے تنگ کر رہا تھا، جس کے بعد مہروز نے اپنی پینسل سے اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ معاملہ بڑھ سکتا تھا، اس لیے میں فوری طور پر مہروز کو گھر لے آیا۔ متاثرہ بچے کے والدین سے بھی ملا اور معذرت کی۔ ان لوگوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے معذرت قبول کر لی، بیشتر اس کے کہ وہ آگے بولتا۔ میں نے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے اشارے سے روکا۔ آپ کو کیا لگتا تھا کہ مہروز اس قدر متشدد کیوں ہو گیا تھا؟ گھر والے سمجھتے تھے کہ جنات کا سایہ تھا۔ مجھے اس بات پر یقین نہیں تھا۔ جنات کے وجود کو تو میں بھی مانتا تھا، البتہ یہ بات طے تھی کہ آسمان کسی انسان پر اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر آپ کیا سوچ رہے تھے؟ آگے چل کر بتاتا ہوں۔ مہروز کو اس اسکول سے نکلوا کر کچھ روز کے وقفے کے بعد ایک اور اسکول میں داخل کروا دیا۔ دن گزرنے لگے۔ ایک رات پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھلی۔ پانی پینے کچن تک گیا۔ جیسے ہی لائٹ آن کی، سامنے کا منظر دیکھ کر میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔
महरोज फर्श पर बैठा था, उसके हाथ खून आलूद थे। हमारा छोटा सा पालतू कुत्ता मुर्दा हालत में उसके साथ ही पड़ा था। उसके जिस्म पर छुरियों के निशान थे। मैं किसी तरह बहला फुसलाकर महरोज के हाथ धुलवाकर उसे उसके कमरे तक छोड़ आया। बाहर से कुंडी लगा दी। मैं नहीं चाहता था कि उसकी माँ ये वाकया जान ले। उसी वक्त कुत्ते के मुर्दा जिस्म को ठिकाने लगाया और फर्श अच्छी तरह से साफ कर दिया। अब मुझे कोई हतमी फैसला करना था। इन हालात में हम सब की जान खतरे में थी। मैं मुनासिब वक्त के इंतज़ार में था। जल्द ही वो वक्त भी आ गया जब महरोज ने एक बार फिर अपनी माँ पर हमला किया। वो बाल बाल बची। दूसरे दिन भी सबको एतमाद में लेने के बाद मैं महरोज को एक मुल्क के मेंटल हॉस्पिटल में ले गया, जहाँ एक नौजवान मगर मशहूर माहिर नफ्सियात से अपॉइंटमेंट ले रखी थी। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उसे एक बात मुकम्मल बताई। मुकम्मल कहानी सुनने के बाद उसने महरोज का तफसीली मुआयना किया। उसके मुताबिक नफ्सियाती तौर पर बज़ाहिर तो वो नॉर्मल था, मगर जो हालात वो सुन चुका था उसके बाद उसने महरोज को 1 हफ्ते के लिए एडमिट कराने का कहा। मैं खुद यही चाहता था। कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद मैं महरोज को वहीं छोड़कर घर वापस आ गया। सोचा हर दूसरे दिन चक्कर लगा आऊँगा। उसने एक बार फिर पानी का ग्लास उठाया और घटाघट ग्लास खाली कर दिया। फिर थोड़ी देर इधर उधर घूर के देखा और दोबारा बोला। उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुझे यकीन हो गया कि महरोज के साथ नफ्सियाती मसला नहीं, कोई और बात थी। शाम को घर पहुंचते ही खाना वगैरह खाकर मैं जल्द ही सो गया। आधी रात का वक्त था जब मेरी बीवी ने बौखलाए अंदाज में मुझे जगाया। वो काफ़ी खौफजदा थी। अपने होंठों पर उंगली रखकर मुझे खामोश रहने का इशारा किया। फिर दबे कदमों से कमरे से बाहर आई। मैं हैरान परेशान उसके पीछे चल दिया। उस रात जो मंजर मेरी आंखों ने देखा वो हर हवाले से नाकाबिले यकीन था। महरोज, जिसे मैं मीलों दूर अस्पताल में दाखिल करवा आया था, टीवी लाउंज में बैठा टीवी देख रहा था। मैं थोड़ी देर सदमे की हालत में चला गया। फिर बीवी को इशारा किया कि वो चुपचाप कमरे में चली जाए। बाकी रात हम दोनों ने जाग कर गुजारी। सुबह होते ही मैंने अस्पताल फ़ोन किया, मगर फ़ोन मुसलसल बिजी जा रहा था। मजबूरन मैं खुद उस तरफ रवाना हो गया। अस्पताल पहुंचा तो वहां अफरा तफरी का आलम था। पुलिस मौजूद थी, अमला सारा बाहर आया हुआ था। मैंने साथ खड़े एक शख्स से वजह पूछी तो उसने बताया कि रात अस्पताल के 2 गार्ड्स को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। उनके गले कटे हुए मिले। मेरे होश उड़ गए। तभी किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो वही नौजवान डॉक्टर था। उसने मुझे अपने साथ चलने का कहा। हम अस्पताल से मुंसलिक एक होटल में आ गए। एक कोने में बैठने के बाद डॉक्टर ने फ़ौरन मुझे कहा कि जो पूछेगा मैं सोच समझ कर उसका जवाब दूं। मैंने इस बात में सर हिलाया तो उसने पूछा, महरोज आपका अपना बेटा है या अडॉप्टेड है? मेरा अपना ही बेटा है। कभी ऐसा हुआ हो कि वो गुम हुआ हो या कोई ऐसा वाकया? कुछ भी नहीं, कुछ ख़ास तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो याद करें या अपने घर वालों से पूछें, ये इंतहाई ज़रूरी है। मैंने उसी वक्त अपनी बीवी को कॉल की, फिर माँ को फ़ोन किया। हाँ, ऐसा हुआ था। माँ जी बता रही थी कि 1-1.5 साल पहले वो चंद घंटों के लिए गायब तो हुआ था, मगर फिर घर के पिछले हिस्से से मिल गया था। मतलब मेरा शक सही था। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सब्र व तहम्मुल से सुने। मैंने चौंक कर डॉक्टर को देखा और फिर बोला, जी फरमाइए। वो महरोज जो गायब हुआ था आपका बेटा था, लेकिन ये महरोज जो वापस मिल गया था आपका बेटा नहीं है। डॉक्टर की बात पर मुझे एक शदीद झटका सा लगा। क्या मतलब? आप कहना क्या चाहते हैं? बहरोज साहब, हकीकत ये है कि आपका अपना बेटा उसी दिन गायब हो गया था। उस दिन से आज तक जो आपके साथ रह रहा है वो चेंजलिंग है। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे घिसभटिया या बहरूप कह सकते हैं। आपको शायद मेरी बात का यकीन ना आए, लेकिन कल जब आप उसे मेरे पास लेकर आए थे तब उसका मुआयना करने और तमाम माजरा सुनने के बाद मुझे शक हो गया था। और आज सुबह जब मुझे गार्ड्स के कत्ल होने की खबर मिली तब मेरा शक यकीन में बदला। आप खुद ईमानदारी से बताएं, आपका 8 साला बेटा 2 हट्टे कट्टे गार्ड्स के गले काट सकता था? मैंने मायूसी के आलम में नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो ये चेंजलिंग क्या है? मैंने पूछा। इसके बारे में मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। ये एक तरह की गैर इंसानी मखलूक है। ख्याल रहे कि ये जिन्नात नहीं हैं, कुछ और हैं।
کہا جاتا ہے کہ یہ مخلوق بعض اوقات کسی بچے کو غائب کر کے اس کا روپ دھار کر انسانوں کے درمیان ہی آ کر بسنے لگ جاتی ہے۔ ان کی اپنی کوئی خاص شناخت نہیں ہے، بس جو انسانی روپ دھار لیں اسی میں رہتی ہیں۔ انتہائی اذیت پسند اور ضدی مخلوق ہوتی ہے یہ۔ ایک بار جس انسان سے خار کھا لیں، پھر جب تک اسے شدید اذیت نہ پہنچائیں تب تک چین سے نہیں بیٹھتی۔ ڈاکٹر کی باتوں نے مجھے اندر تک ہلا دیا تھا، تو اس سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ میرا سوال سن کر ڈاکٹر تھوڑی دیر چپ رہا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا، نہیں پا سکتے۔ وہ اب آپ اور آپ کے خاندان سے منسلک ہو چکی ہے۔ مجھے یہ بات کہنی تو نہیں چاہیے، لیکن یوں سمجھیں کہ آپ کو وارن کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب جب تک آپ کے خاندان کا آخری انسان زندہ ہے تب تک یہ آپ کے پیچھے ہے۔ تبھی میرا فون بج اٹھا، گھر سے کال تھی۔ میں نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میرا تجسس بڑھنے لگا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر اپنی کہانی دوبارہ سے شروع کی۔ فون پہ میری بیوی تھی، وہ بری طرح رو رہی تھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے مجھے گھر آنے کا کہا، اور وہ بھی فوراً۔ میں نے فون کاٹتے ہی پریشان نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ اس نے معاملے کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ میں فوراً باہر کی جانب بڑھا۔ تبھی ڈاکٹر نے مجھے آواز دی۔ میں نے رک کر بے چینی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ بولا، ایک طریقہ ہے البتہ اس سے جان چھڑوانے کا۔ اس نے وقت اور الفاظ کا خیال رکھتے ہوئے مجھے وہ طریقہ بتایا، تاہم میں کسی بھی صورت اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا، سو وہاں سے نکل آیا۔ جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، ایک خوفناک احساس نے جکڑ لیا۔ اپنی بوکھلاہٹ پر قابو پاتے ہوئے میں گھر کے اندر داخل ہوا اور اپنی بیوی کو آوازیں دینے لگا۔ گھر ایک بھیانک قسم کے سناٹے کا شکار تھا۔ اس بات نے مجھے مزید خوف میں مبتلا کر دیا۔ میں گھر کے اندر بیوی کو آوازیں دیتا ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ تبھی میرے کانوں میں ایک شور کی سی آواز پڑی۔ اندازہ لگاتے ہوئے میں اس آواز کی جانب بڑھا۔ وہ آواز سٹور سے آ رہی تھی۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا۔ سٹور کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ مجھے کنفرم نہیں ہو رہا تھا کہ آیا سٹور میں میری بیوی تھی یا پھر وہ مخلوق۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے دروازہ کھولنے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولا، اس کی خالی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں، آواز بھی لڑکھڑانے لگی۔ شاید وہ کچھ دیر چپ رہ کر اس منظر کو جذب کرنا چاہتا تھا جو وہ آگے بتانے والا تھا۔ میں نے اپنی طرف پڑی پانی کی بوتل سے اس کے گلاس میں پانی بھرا۔ چند گھونٹ پینے کے بعد اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر دھیمی آواز میں بولا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ میری بیوی کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر پڑا تھا۔ وہ مخلوق انتہائی ظالم، شاطر اور چالاک تھی۔ مجھے کافی دیر بعد سمجھ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے شیشے کی ایک باریک مگر تیز دھار تار سے میری بیوی کی گردن لپیٹ کر مجھے کافی دیر بعد سمجھ آیا کہ ہوا کیا تھا۔ اس نے شیشے کی ایک باریک مگر انتہائی تیز دھار دات میری بیوی کی گردن پر لپیٹی اور دوسرا سرا دروازے کے ساتھ اس طرح باندھا کہ جیسے ہی دروازہ کھلے اس تار میں ایک جھٹکے کے ساتھ تناؤ آ جائے۔ میری بیوی کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ہونٹ سلے ہوئے تھے، سو وہ بول بھی نہ سکی۔ میرے دروازہ کھولتے ہی وہ تیز دھار تار اس کی گردن کے اندر تک اس طرح پیوست ہوئی کہ گردن ہی اڑ گئی۔ اس کی بات سنتے ہی میرے پورے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ منظر جیسے میری آنکھوں کے سامنے فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ اب میرا سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ تبھی مجھے اس مخلوق کا خیال آیا کہ وہ کہاں تھی اور میری ماں کہیں۔ یہ خیال آتے ہی میں وہاں سے الٹے پاؤں باہر کی جانب بھاگا۔ ماں کا گھر کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ راستے میں ایک بار کال کرنے کی کوشش کی مگر ماں نے ریسیو نہ کی۔ میرے خدشات مزید بڑھنے لگے۔ ماں کے گھر پہنچتے ہی میں دیوانوں کی طرح اسے آوازیں دینے لگا۔ تبھی مجھے کچن سے کچھ عجیب سی آوازیں آئیں۔ جیسے ہی میں کچن کی طرف گیا، ایک ناخوشگوار قسم کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ کاش میں نے وہ منظر نہ دیکھا ہوتا، کاش میں اس دن ہسپتال نہ گیا ہوتا۔ اب اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو جاری تھے۔ میں نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور ہلکا سا دباؤ دیا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دیوار کی جانب بڑھا۔
تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے گردن گھمائی۔ سگریٹ ہوگی آپ کے پاس؟ میں نے فوراً اپنی جیب سے ایک پیک نکالا، 2 سگریٹ نکالے، ایک سلگا کر اس کی جانب بڑھایا اور دوسرا اپنے لیے رکھا۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اس سے پوچھا، آپ کے لیے دنیا سگریٹ کا دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے اس نے پوچھا، آپ کے لیے دنیا میں سب سے عزیز ہستی کون ہے؟ میرے والدین، میں نے جواب دیا، میرے لیے بھی۔ خیر، میں جیسے ہی کچن میں پہنچا، فرش پر جا بجا خون تھا۔ بیسن پر نظر پڑی تو وہاں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ میں کانپتا ہوا بیسن کی جانب گیا تو اس میں کٹے ہوئے ہاتھ پڑے تھے، میری ماں کے۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی۔ شاید وہ مناظر صحیح طرح سے بیان نہ کر پاؤں، بس اتنا جان لیں کہ جس طرف بھی نظر پڑتی وہ پھر چپ ہو گیا۔ میں اس کی بات سمجھ چکا تھا، وہ واقعی سچا تھا، اور میں شاید دنیا کا وہ آخری انسان تھا جو اس کی ایک ایک بات پر یقین کر سکتا تھا۔ اس کا لہجہ، بیان کیے گئے واقعات، کوئی بھی انسان اتنا سب کچھ اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر میں نے پوچھا، پھر میں ادھر ہی بیٹھ گیا، روتا رہا، بہت دیر تک روتا رہا۔ بالآخر جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو میرے اندر انتقام کی آگ بھڑکنے لگی۔ میں اس مخلوق کو تلاش کرتا رہا مگر وہ غائب تھی۔ سو میں نے چپ چاپ اپنی ماں اور پھر بیوی، انہیں سمیٹا۔ انتہائی رازدارانہ انداز میں ان کا کفن دفن کیا گیا، اور یہ سب کچھ انتہائی خاموشی سے کیا۔ دن گزرنے لگے، وہ مخلوق غائب رہی۔ انتقام کی خواہش مجھے پل پل بے چین کرنے لگی۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ مخلوق ہمارے پیچھے ہی رہتی ہے، سو اسی امید کے تحت میں اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ پھر ایک رات وہ واپس آئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا، رات کے کوئی 2 بجے تھے۔ اچانک ٹی وی چلنے کی آواز آئی۔ میں فوراً محتاط ہوا، احتیاطاً دراز میں پڑا اپنا پسٹل اٹھایا اور دبے قدموں ٹی وی لاؤنج کی طرف بڑھا۔ ٹی وی تو چل رہا تھا مگر وہاں تھا کوئی نہیں۔ میں نے پورے لاؤنج میں نظر دوڑائی، کوئی نظر نہ آیا۔ تبھی میری نظر چھت کے کونے پر پڑی۔ مہروز تھا، وہ چھت کے کونے پر انتہائی عجیب انداز میں بیٹھا مجھے گھور رہا تھا۔ میں نے بغیر وقت ضائع کیے پسٹل کا رخ اس کی طرف کیا اور 2-3 فائر کر دیے، مگر تب تک وہ مخلوق وہاں سے چھلانگ لگا کر میرے سامنے پہنچ چکی تھی۔ میں بوکھلا کر چند قدم پیچھے کی جانب ہٹا، وہ بھی آگے کی طرف بڑھی۔ تبھی اس نے مجھے دھکا دیا۔ وہ انتہائی طاقتور تھی۔ میں ایک بار فضا میں اچھل کر دور جا گرا تھا۔ وہ تیزی سے دوڑتی ہوئی میری جانب بڑھی۔ میں نے ادھر ادھر ہاتھ گھمایا، میرے ہاتھ انگیٹھی کے ساتھ پڑے لوہے کا ایک راڈ لگ گیا۔ میرے نزدیک پہنچ کر جیسے ہی اس نے مجھ پر چھلانگ لگائی، میں نے وہ راڈ سامنے کیا۔ راڈ سیدھا اس کی گردن میں پیوست ہو گیا۔ لوہے کا وہ راڈ چند انچ تک اس کی گردن میں دھنس چکا تھا۔ انتہائی خوفناک آوازیں نکالتے ہوئے وہ مخلوق ایک طرف کو لڑھک گئی۔ میں فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر باغیچے کی جانب بھاگا۔ وہاں بڑا بیلچہ اٹھا کر واپس پلٹا، مگر تب تک وہ مخلوق بھی کھڑی ہو چکی تھی۔ اس کی گردن سے خون بہہ رہا تھا اور لوہے کا خون آلود راڈ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ انتہائی غضبناک انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بیلچے پر اپنی گرفت مضبوط کرتا چند قدم آگے بڑھا۔ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر وہ میری جانب دوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے نزدیک پہنچتی، میں نے اپنی بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیلچہ اس کی جانب اچھالا، جو سیدھا اس کے منہ پہ جا لگا۔ وہ فرش پر جا گری۔ وقت ضائع کیے بغیر میں نے دوڑ کر بیلچہ اٹھایا اور اس کے سر پر وار کرنے شروع کر دیے۔ پورا گھر اس کی خوفناک چیخوں سے گونج اٹھا تھا۔ میں تب تک وار کرتا رہا جب تک میرے مسلز جواب نہ دے گئے۔ اس کا سر پچک گیا تھا۔ وہ مخلوق مردہ حالت میں میرے سامنے پڑی تھی، مگر ابھی ایک کام باقی تھا۔ میں اس شخص کی ہمت اور حوصلے کا قائل ہو چکا تھا۔ یہ سب اگر میرے ساتھ ہوتا تو شاید میں اب تک پاگل ہو چکا ہوتا۔ میں اس کے مردہ جسم کو گھسیٹتے ہوئے کچن میں پہنچا۔ اس فرش پر رکھ کر میں نے الماری سے وہ نیا اور تیز دھار ٹوکا نکالا جو اس لمحے کے لیے ہی خریدا تھا۔ اس وقت میرے اندر کا انسان مر چکا تھا۔ میں آرام سے فرش پر بیٹھا اس کے جسم پر تب تک ٹوکا چلاتا رہا جب تک وہ گوشت کے لوتھڑوں میں تقسیم نہ ہو گیا۔ کہانی ختم ہو چکی تھی۔ میں صدمے کسی کیفیت میں بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ تبھی بیل بجی۔ ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا، جبکہ میرے پاس بولنے کے لیے کوئی الفاظ نہیں تھے۔ سو میں چپ چاپ اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ جیسے ہی باہر آیا، ڈیوٹی پر کھڑا ایک سپاہی آواز لگاتے ہوئے میری جانب دوڑا، آپ کو صاحب بلا رہے ہیں۔
میں آفس میں پہنچا تو وہاں بیٹھا نوجوان انسپیکٹر فوراً کھڑا ہوا۔ میرے ساتھ آئیں، آپ کو کچھ دکھانا ہے۔ ہم دونوں پولیس وین میں بیٹھے جو کہ مردہ خانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچ کر وہ انسپیکٹر مجھے ایک کمرے میں لے گیا جو کافی ٹھنڈا تھا۔ اندر لاشیں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک لاش کے قریب جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ لاش کے جسم پر سفید کپڑا ڈلا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہ لاش کے منہ سے کپڑا سرکایا، میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ لاش بہروز کی تھی، مہروز کا والد، جس سے میں ابھی پوری کہانی سن کر آ رہا تھا۔ یہ لاش یہاں کل رات پہنچائی گئی ہے، انسپیکٹر نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بہروز کی لاش دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو چکے تھے۔ میں نے پھٹی پھٹی نظروں سے انسپیکٹر کو دیکھا۔ وہ خاموشی سے کھڑا مجھے دیکھتا رہا۔ تھانے کال کر کے پوچھیں وہ کہاں ہے، میں نے کہا۔ تبھی انسپیکٹر کا فون بج اٹھا۔ فون سننے کے بعد اس نے پریشان نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ وہ غائب ہے۔ ہم دونوں تھوڑی دیر ادھر ہی رکے رہے، پھر مردہ خانے سے باہر آ گئے۔ میں مکمل کہانی سمجھ چکا تھا۔ کیانی صاحب، میری زندگی میں کبھی ایسا کیس نہیں آیا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ میں تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر اسے وہی پوری کہانی سنا دی۔ مگر بہروز یعنی مہروز کا باپ، وہ تو مر چکا ہے۔ اس کی لاش تو آپ ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں۔ پھر وہ کون تھا جو جیل میں تھا؟ بہروز کا ہم شکل، اس کا سایہ، اس کی روح؟ انسپیکٹر نے پوچھا۔ وہ چینجلنگ تھا، میں نے کہا۔ مگر اسے تو بہروز مار چکا تھا۔ بہروز نے جسے مارا تھا وہ چینجلنگ نہیں، اس کا اپنا بیٹا تھا۔ انسپیکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مگر اس کا بیٹا تو غائب ہو چکا تھا، اس کی جگہ ہی تو چینجلنگ نے لی تھی۔ ہاں، وہ غائب ہوا تھا اس دنیا کے لیے، چینجلنگ کے لیے نہیں۔ اس سارے عرصے میں مہروز چینجلنگ کے پاس ہی رہا تھا، لیکن کسی اور ڈائمنشن یعنی دنیا میں۔ جب بہروز بیلچہ لے کر اندر آیا، جب مہروز نے اس پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تب تک اس کے سامنے چینجلنگ ہی تھا۔ مگر جیسے ہی اس کے سر پر بیلچہ لگا، چینجلنگ نے اپنی ڈائمنشن بدل لی۔ اس نے اسی لمحے اپنی جگہ مہروز یعنی اس کے بیٹے کو دے دی۔ بہروز چونکہ اس وقت اپنے حواس میں نہیں تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ اسے چینجلنگ ہی لگ رہا تھا، اس لیے اس نے اپنا حملہ جاری رکھا اور چینجلنگ اپنی ڈائمنشن میں کھڑی یہ سب دیکھتی رہی۔ جب بہروز اپنے بیٹے کو مار چکا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر چکا، تب وہ پہلی بار شاید اپنے حقیقی روپ میں اپنی ہی ڈائمنشن سے باہر نکلی، بہروز کی جگہ لینے، مگر اسے مار کر۔ سو بہروز کو مارنے کے بعد اس نے اس کی صورت اپنا لی۔ انسپیکٹر حیرت زدہ کہانی سنتا رہا، پھر بولا، لیکن بہروز کو کیوں مارا اس نے؟ وہ اسے غائب کر کے اس کی جگہ لے سکتی تھی، پھر مارنے کی کیا وجہ؟ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انسپیکٹر کو دیکھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا یہ تب تک چین سے نہ بیٹھے گی جب تک اس خاندان کا آخری فرد نہ مار ڈالے۔ انسپیکٹر ساری کہانی سمجھ چکا تھا۔ ہم دونوں تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر اچانک اس نے میری جانب دیکھا اور مشکوک انداز میں بولا، مطلب وہ چینجلنگ ابھی بھی ادھر ہی ہے، زندہ ہے، یعنی وہ کسی اور کو شکار بنا سکتی ہے؟ کیانی صاحب، اگلا شکار کون ہو سکتا ہے؟ شاید میں، آلیان کیانی، اس کا اگلا شکار ہو، میں نے خلا میں گھورتے ہوئے جواب دیا۔